The Great Reset. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کووڈ-19 اور اس سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کے بعد دنیا کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ کاش ایک ریسیٹ کا بٹن ہوتا تو آپ وہ دبا کر سب کچھ ٹھیک کر دیتے اور پھر دنیا میں دوبارہ صحیح سے رہنا شروع کرتے؟ شاید آپ کو یہ جان کر خوشی ہو کہ کچھ اور بہت بااثر لوگ بھی دنیا کے بارے میں یہی سوچ رکھتے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے بانی اور ایگزیکٹو چیئرمین کلاؤس شواب نے 2021 کے اجلاس میں کہا کہ کرونا کی وبائی بیماری نے ہمیں دنیا کو سمجھنے اور دوبارہ ترتیب دینے کا ایک نادر موقع فراہم کیا ہے۔ دنیا کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ورلڈ اکنامک فورم دی گریٹ ریسیٹ اقدام شروع کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دی گریٹ ریسیٹ ایجنڈا کیا ہے۔ دی گریٹ ریسیٹ ایجنڈا کی 3 اہم ترجیحات ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر عالمی مارکیٹ کو منصفانہ نظام کی طرف لے کر جانا ضروری ہے۔ دوسرے حصے میں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ عالمی معاشرے میں مساوات پیدا ہو۔ اور آخری ترجیح میں چوتھے صنعتی انقلاب کو بروئے کار لاتے ہوئے صحت اور سماجی مسائل سے نمٹنا ضروری ہے۔ اس سب کو ممکن بنانے کے لیے ایک مختلف اقتصادی نظام بنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس میں صرف شیئر ہولڈرز ہی نہیں بلکہ سب اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔ دی گریٹ ریسیٹ پروگرام موجودہ موسمیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے بھی کام کرے گا۔ اس سلسلہ میں چوتھے صنعتی انقلاب کی کامیابی کو خاص اہمیت حاصل ہے، جس کے ذریعے فضا میں آلودگی کے اخراج کو 0 درجہ تک پہنچانے کی کوششوں کو تیز کیا جائے گا اور صنعتوں کو ماحولیاتی، سماجی اور گورننس میٹرکس پر اپنے ٹریک ریکارڈ کو بہتر بنانے کے لیے مراعات دی جائیں گی۔ کلاؤس شواب کے مطابق اس کے لیے تمام ممالک کو مکمل طور پر ڈیجیٹل دنیا کو اپنانا ہوگا۔ اس منصوبے کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نمایاں عالمی شخصیات جیسے پرنس چارلز، صدر مون جے ان اور دیگر عالمی رہنما، ماہرین تعلیم اور سماجی کارکنان سبھی اس میں شامل ہیں۔ تاہم اس منصوبے کے بارے میں معاشی اور سماجی ماہرین کے بہت سے خدشات اور اعتراضات بھی ہیں۔ ایک اہم خدشہ یہ ہے کہ دی گریٹ ریسیٹ کے منصوبہ میں اسٹیک ہولڈر کیپٹلزم کے تصور کو جادوئی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے مطابق کارپوریشنز اب صرف اور صرف شیئر ہولڈرز کی خدمت پر توجہ مرکوز نہیں کریں گی، بلکہ صارفین، سپلائرز، ملازمین، کمیونٹیز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی فائدہ پہنچا کر معاشرے کی محافظ بن جائیں گی۔ یہ ایک بہت ہی افسانوی خیال ہے جو کہ تاریخی حقائق سے بہت دور محسوس ہوتا ہے۔ دراصل WEF کے منصوبے میں اس نئے سرمایہ دارانہ نظام میں حکومتیں بھی اسٹیک ہولڈرز کی طرح شامل ہوں گی اور ان کی اہمیت بھی ان سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس طرح ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ یہ نیا معاہدہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو عالمی گورننس کے معاملات میں اثر رسوخ فراہم کرے گا، اور یہ بات عالمی معاملات میں بہتری لانے کی بجائے مزید خرابی لا سکتی ہے۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس ایجنڈا میں کمپنیوں کو ان کے ماحولیاتی اور مزدوری کی خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہ ہونے پر کوئی بات نہیں کی گئی، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ نظام صرف بڑی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ گوگل، ایپل، فیس بک، ایمیزون اور مائیکروسافٹ پہلے سے ہی متعلقہ حکومت کے ساتھ ٹیکس چوری، عدم اعتماد کے قوانین اور معاشرے میں ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کے حق کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ WEF کے شراکت داروں میں تیل کی بڑی کمپنیاں مثلاً سعودی ایرامکو، شیل، شیورن، BP، خوراک کی بڑی کمپنیاں مثلاً یونیلیور، دی کوکا کولا کمپنی، نیسلے، ٹیکنالوجی کی کمپنیاں فیس بک، گوگل، ایمیزون، مائیکروسافٹ، ایپل اور فارماسیوٹیکل کمپنی مثلاً ایسٹرازینیکا، فائزر اور موڈرنا وغیرہ شامل ہیں۔
ان بڑی کمپنیوں کی نیت کھل کر تب سامنے آئی جب جنوبی افریقہ اور ہندوستان نے 2020 کے آخر میں ترقی پذیر ممالک میں ویکسین اور دیگر ضروری طبی مصنوعات کی تیاری اور تقسیم کو فروغ دینے کے لیے تمام کووڈ-19 ٹیکنالوجیز پر پیٹنٹ لاز ہٹانے کی درخواست کی۔ تب WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اذانوم گیبریئس نے کہا کہ وہ اس تجویز کی حمایت کرتے ہیں، لیکن بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، بلکہ خود بل گیٹس اور بگ فارما نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی، حالانکہ اس سے غریب ممالک کافی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی اہمیت کی حامل ہے کہ دی گریٹ ریسٹ کی تجویز نومبر 2016 میں WEF کی سال 2030 کے لیے اپنی پیش گوئیوں میں بھی شامل تھی، اس سے بہت پہلے کہ جب کرونا وائرس جیسی وبائی بیماری نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن تب یہ لوگ اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ WEF یا اس کی شراکت دار کمپنیاں کووڈ وبائی بیماری کے پھیلاؤ کے لیے کسی حد تک بھی ذمہ دار نہیں ہیں، اور اگر ہمارے خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کووڈ کی ویکسین مائکرو چپ سے لیس بھی نہیں ہے، اور اگر دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے آبادی کو کم کرنے کے منصوبے بھی نہیں بنائے جا رہے، تب بھی عالمی گورننس کے دائرے میں واقعی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عالمی سطح پر حالات اتنے ہی دگرگوں ہیں جتنے کہ ان خدشات کے اظہار سے لگ رہا ہے، یا آپ اب بھی سب اچھا ہے پر یقین رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم دنیا بھر کی معلومات آپ کے لیے آپ کی زبان میں لے کر آئیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس میں شامل کریں۔